السلام علیکم خواتین و حضرات, دس از یور ہوسٹ غزال احمد and I welcome you all back to another brand new episode of سما منی with غزال. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں نیا بجٹ آنے والا ہے اور اسی کے سلسلے میں ہماری کوشش ہے کہ آپ کو نیا سے نیا پرسپیکٹیو دیا جائے, نئے سے نئے لوگوں سے ملاقات کرائی جائے, ان کے ساتھ ایک ہیلدی ڈسکشن ہو. تو اسی سلسلے میں آج میں آ گیا ہوں پریزیڈنٹ آف لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری مسٹر کاشف انور کے پاس. تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ تاجروں کا کیا پرسپیکٹیو ہے آنے والے بجٹ سے, کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اور کوئی اقدامات انہوں نے کیے ہیں یا نہیں. تو وداؤٹ اینی فردر ڈو, السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. سر, پچھلے بھی ایپیسوڈ میں جو بھی بجٹ پہ ہم نے شو کیا اس میں میں یہ کہہ چکا ہوں کہ پہلے تو عموماً ہم ایسے دیکھتے ہیں بجٹ آپ بننا چاہیے اسٹیک ہولڈرس کی مشاورت کے ساتھ. آپ کے جتنے بھی بزنس مین ہیں وہی آپ کے اصل اسٹیک ہولڈرز ہیں اکانومی کے, لیکن وہ ایسے رہے کہ بجٹ کی ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی IMF کی مشاورت کے ساتھ ہو رہی ہے, اور ہوگی کیوں نہیں, بیکاز آف دا سرکمسٹانسز وی فائنڈ آور سیلوز ان. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, اور آپ نے آنے والے بجٹ میں کوئی اس کے متعلق کوئی تجاویز حکومت کو دی ہوں, کوئی ڈرافٹ بنایا ہو, کوئی ایسی چیز کی ہو؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم ہر سال اپنی بجٹ پرپوزلس گورنمنٹ کو دیتے ہیں. اس دفعہ بھی ہم نے اپنی بجٹ پرپوزلس دی ہیں. دیکھیے اس وقت حالات تھوڑے سے فرق ہیں, اور ہم جو گورنمنٹ سے پہلی ایک چیز مانگ رہے ہیں وہ کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی آف پالیسیز مانگ رہے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے. اور بجٹ بس ایک دفعہ دے دیں, آپ ہر 10ویں یا 15ویں دن بجٹ نہ دیا کریں. جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز کیا ہیں اور اس کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, تب تک ہم اپنے ملک کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کرا رہے. یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم فارن انویسٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں لوکل انویسٹر کے ٹرسٹ کو جیتنا ہے. ہمیں اس سوال کا جواب ضرور لینا ہوگا کہ لوکل انویسٹر اس ملک سے کیوں جا رہا ہے. اور ٹیکس سے ریلیٹڈ میں یہ ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ جو ٹیکس کے قوانین ہیں وہ ان لوگوں کے لیے آنے چاہیے جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں. ان کے لیے قوانین نہیں آنے چاہیے جو آلریڈی ٹیکس نیٹ کے اندر ہے. کیونکہ ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم پالیسیز, بجٹ ان لوگوں کے لیے آتا ہے, سختیاں ان لوگوں کے لیے آتی ہیں جو آلریڈی ٹیکس نیٹ کے اندر ہوتا ہے. تو اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں, اور IMF ہمیں اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ہم IMF کی ان پٹ لے لیں. IMF آپ کو یہ نہیں کہتا کہ ٹیکس زیادہ لگا دیں. IMF آپ کو یہ بھی کہتا ہے کہ انکم بھی بڑھائیں, ایکسپینڈیچرز بھی کم کریں. تو ہمیں دونوں طرف دیکھنا ہے کہ ہم کیسے انکم کو بڑھا سکتے ہیں, کیسے اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کر سکتے ہیں. یہ ہماری انکمپیٹنس ہے نا کہ ہم انکم بڑھا نہیں پا رہے, اس لیے ہم ٹیکس کو بڑھائی جا رہے ہیں اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بجائے. دیکھیں میں شاید یہ تو نہیں میں کہوں گا کہ انکمپیٹنس ہے, لیکن یس حالات ایسے ہیں. ہمیں حالات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کووڈ آ گیا, فلڈز آ گئے, اس کے بعد پاکستان ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا تھا, پھر ہم ڈیفالٹ سے بچے, ہماری ڈیویلیویشن ہو گئی, انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ گئی. ہمارے اس وقت ایب نارمل حالات ہیں. ہمیں اس بات کا پریولیج ضرور گورنمنٹ کو دینا چاہیے, لیکن گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے کہ جو پالیسیز ہوں وہ ود دا کنسلٹیشن آف دا اسٹیک ہولڈرز ہوں, اور وہ پالیسیز پہلے کنسلٹ کی جائیں, امپلیمنٹ بعد میں کی جائیں. ہمارے یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم پہلے قانون کو بنا کر امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد کنسلٹیشن سٹارٹ کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو جو آپ انکمپیٹنس کی بات کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات کی وجہ سے, لیکن اس میں ہمیں ہر طرف, اور دیکھیں اس میں ہر شعبہ انوالو ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ٹریڈرز بالکل ٹھیک ہیں یا انڈسٹریلسٹ بالکل ٹھیک ہیں یا گورنمنٹ بالکل خراب ہے. ہم سب کو اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے جو ہمارے ایشوز ہیں ہم انہیں کریکٹ کریں تو ہم اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں. اچھا, ٹیکسز کی سر آپ نے بات کی تو اسی بات کو میں تھوڑا آگے لے کے جانا چاہوں گا. حکومت ٹیکسز بڑھانے کی سوچ رہی ہے اور کرنا بھی پڑے گا, تو آپ نے اس پہ کوئی ورکنگ کی ہے کہ کون سے سیکٹرز پر ٹیکس لگنا چاہیے اور کن سیکٹرز پر اننیسیسریلی ایکسیسو ٹیکس لگا ہوا؟ دیکھیں میں چھوٹی سی مثال دوں کہ ہم وی آر پرو ٹیکس, ہم ڈاکومنٹیشن کے حق میں ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر اس شخص کو اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن کو فائل کرنا چاہیے جو انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل نہیں کرتا. لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں آپ نے ان کا حال کیا کیا ہوا ہے, ہمیں گورنمنٹ کو پہلے یہ بتانا ہوگا. اور دوسری بات, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹیکس بیس نہیں بڑھ رہا, تو کیا آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ 1000 cc سے زیادہ کی گاڑیاں کس کے پاس ہیں؟ کیا آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ فورن ٹریولنگ کیا کرتا ہے؟ کیا آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ پلاٹس کے خرید و فروخت کون کرتا ہے؟ کیا سرکار کے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ کمرشل میٹرز کن کن کے پاس ہیں؟ بھئی اب تو قانون بھی یہ کہتا ہے
کہ اگر آپ کے پاس کمرشل میٹر ہے اور آپ نے اگر اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل نہیں کی تو ہم ڈسکنیکٹ کر دیں گے. میں آن ایئر کہتا ہوں ڈسکنیکٹ کر دیں. آپ ان کو نوٹس کریں کہ بھئی آپ کا کمرشل میٹر ہے, آپ کو اپنے آپ کو انکم ٹیکس میں رجسٹر کرانا چاہیے, اگر وہ رجسٹر نہیں کراتا ڈسکنیکٹ کر دیں. تو دیکھیں اگر اب جو پہلے آپ کے پاس انفارمیشن ہے پہلے آپ اس کو تو امپلیمنٹ کر لیں, پھر اس کے آگے چلیں. پھر دیکھیں ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے نا. جو سر انکمپیٹنس کی بات آتی ہے نہیں پھر ادھر بھی. دیکھیں میں یہ لفظ پھر نہیں استعمال کروں ٹھیک گا. ہے. میری اپروچ ہوتی ہے کہ بوتل میں آدھی بوتل بھری ہوئی ہے, بوتل خالی نہیں ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کو, ڈپارٹمنٹس کو اس طرف جانا چاہیے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ان کی نالائکی ہے کہ وہ یہ نہیں کرتے, لیکن بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں. اور ایک اور بات, جو ڈپارٹمنٹس ہیں ہم سب پاکستانی ہیں. بالکل. ہمیں اپنے اگر ہم اپنے سسٹمز کو تھوڑا سا کریکٹ کر لیں. اب ہماری توجہ کس طرف ہے کہ جناب ریٹیلر سارے ٹیکس نیٹ کے اندر آ جائیں. ضرور آنا چاہیے, ضرور آنا چاہیے, بالکل آنا چاہیے. لیکن میری ایک ریکویسٹ اس میں یہ ہے کہ پہلے پالیسی اناؤنس کریں, اس کے بعد آپ ریٹیلرز کو اندر لائیں. ابھی جو اس وقت جو ہماری اسکیم چل رہی ہے اس میں کیا ہے کہ پہلے آپ رجسٹر ہوں, اس کے بعد ہم آپ کو اسکیم بتائیں گے. تو دیکھیں یہاں پر ہمیں اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ دسمبر سے دیکھ لیں جتنے بھی ایس آر اوز آئے ہیں انہوں نے آ کر بزنس کمیونٹی کے لیے بزنس کو کرنا مشکل کر دیا ہے. ٹیکس امینڈمنٹس آئی ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. وی آر ود دا اسٹیٹ, وی آر ود دا گورنمنٹ, وی وانٹ انہینسمنٹ ہو ہمارے ٹیکس بیس کے اندر. لیکن ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ قوانین ان کے لیے نہ بنائیں اور ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کریے جو آلریڈی ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں. تو اگر یہی کنسلٹیشن پہلے کر لی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سے ایشوز ریزالو ہو سکتے ہیں. اچھا سر, آپ نے تاجر دو اسکیم کی اگر بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیوں ناکامی سے دو چار ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, سب سے پہلے ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ آپ کو ٹیکس نیٹ کے اندر آنے کے یہ فوائد ہوں گے. آپ کو اس بات کی گارنٹی دینی ہوگی کہ آڈٹس نہیں کھلیں گے, آپ کی انکوائریز نہیں کھلیں گے. اب دیکھیں بہت سیدھی سی بات ہے, سمجھنے والی بات ہے, نا آپ ٹیکس کو سمجھنے والی ایک بات ہے. میں ایک شخص ہوں, میں نے اس سے پہلے اپنی کوئی انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل نہیں کی ہوئی, لیکن میں نے پراپرٹیاں بنائی ہیں. میں نے نہ اسمگلنگ سے بنائی ہیں, نہ میں نے چوری ڈکیتی سے بنائی ہیں, نہ میں نے حشیش بیچ کے بنائی ہیں. میں نے اپنے سسٹم میں تھا اکانومی کے, لیکن میں نے اس کو ڈاکومنٹ نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا. اب میں اگر اپنے آپ کو ڈاکومنٹ کرتا ہوں اور میں انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کرتا ہوں تو الٹیمیٹلی مجھے اپنی ساری پراپرٹی, سارے ایسیٹس, بینک اکاؤنٹ سارے شو کرنے ہوں گے. اب جب میں شو کروں گا تو آپ مجھے اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ جو میں ڈکلیئر کروں گا میرا اس کا سوال نہیں مجھ سے پوچھا جائے گا. اب چونکہ ہمارا جو تاجر ہے وہ اس بات سے ڈرتا ہے, اب اس میں تاجر کا بھی قصور نہیں ہے, بیکاز آف دا پالیسیز آف دا گورنمنٹس. اب ہماری ایڈوائز ہی انہیں اس طرح سے کیا گیا کہ ٹیکس نیٹ کے باہر رہو, آپ ٹیکس نیٹ کے باہر رہو گے تو آپ کے لیے آسانیاں ہیں, سکون رہے گا. ایسے ہی بات ہے. اب اگر ہم اس کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کو انشور کرنا ہوگا کہ بھائی اس سے پہلے جو آپ کی جو پراپرٹیز تھیں آپ یو ڈکلیئر اٹ, آپ آگے اس بات کا تہیہ کریں کہ آپ اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرنز کو فائل کریں گے, اور اس بات کی بھی آپ گارنٹی دیں کہ اس کے علاوہ آپ کا کوئی کیپٹل, کوئی ایسٹ, کوئی بینک اکاؤنٹ اس کے علاوہ اس ریٹرن کے باہر نہیں ہے. آپ کے جتنے ایکسپینڈیچرز ہیں آنے والے وقت میں آپ کی انکم اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کی انکم سے وہ ایکسپینڈیچر سارے میٹ ہوں گے. یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ آج ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں اور پھر کل ہم آپ کو نوٹس بھیجیں گے تو کیا کوئی آئے گا؟ بالکل بھی نہیں. This is the point. تو سر آپ کے جتنے بھی یہ ایشوز ہیں بڑے ویلڈ ایشوز ہیں, تحفظات ہیں, تو آپ نے ان کا کبھی اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں, بتائیں سر. یہ چیمبر کا ایشو بھی نہیں ہے, چیمبر کے سارے ممبرز اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کرتے ہیں. کیا بات ہے. جب ہمارے اس وقت 40,000 سے زیادہ ممبرز ہیں اور یہ مینڈیٹری ہے کہ آپ نے اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کرنی ہے. آپ فائل کریں گے تو آپ ممبر بنیں گے, آپ فائل کر کے اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن کی اکنالجمنٹ کے ساتھ آئیں گے تو آپ کا جو ممبرشپ ہے وہ رینیو ہوگی. لیکن اس اسکیمس میں کچھ باتیں جو پتہ چل رہی ہیں اس سے ہمارے ریٹیلرز بھی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی افیکٹ ہوں گے. تو دیکھیں جو ایسا ایک شخص جو پچھلے کئی سالوں سے انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کر رہا ہے, اگر آپ اس کے لیے پروسیجر ہی چینج کر دیں یہ تو کچھ مناسب نہیں ہے. لیکن وی آر اسٹل ود دا اسٹیٹ, وی آر اسٹل ود دا ڈپارٹمنٹس.
لیکن میں آن بہاف آف دوز جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ٹیکس کے نظام کو اتنا آسان کریں کہ ہم آپ گورنمنٹ کی اس بات کو کنوے کریں، دروازے دروازے پہ جا کر کہیں کہ بھائی ٹیکس نیٹ میں آنا ضروری ہے، آپ سے سوال نہیں ہوگا، اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں، ڈاکومنٹ کریں، اپنے آپ کو رجسٹر کریں اور اپنا ڈیو ٹیکس ادا کریں. ہماری صرف اتنی سی ریکویسٹ ہے. تو آپ نے یہ جتنے بھی تحفظات ہیں جس کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا، آپ نے حکومت کو آگاہ کیا اس کے بارے میں، اگر کیا تو ان کا کیا رسپانس تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت چونکہ حکومت پریشان ہے بجٹ کی وجہ کب سے، پریشان نہیں ہوتے؟ اور بھی ایشوز ہیں، تو میں امید، دیکھیں ویری آپٹیمسٹک، ویری آپٹمسٹک، آئی کین سی. تو میں امید کرتا ہوں کہ حکومت ہمارے ان تحفظات کو سنے گی اور ان تحفظات کو سن کے دور کرنے کی کوشش کرے گی تاکہ ہم اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھا سکیں. دیکھیں میں آئی ایم اے پیٹریٹ پاکستانی، میرا 1 روپے کا ایسٹ اس ملک سے باہر نہیں ہے، میرا 1 روپے کا سٹیک اس ملک سے باہر نہیں ہے، میرے سارے سٹیکس، اور میرے جیسے کئی کروڑوں پاکستانی ایسے ہیں جن کے سارے سٹیکس اس ملک کے اندر ہیں. ہم وی آر ویری کنسرنڈ اباؤٹ اوور پاکستان. Everybody is. ہم یہاں پر چھٹیاں منانے نہیں آتے، ہمارے سٹیکس یہاں پر ہیں، ہمارے آباء و اجداد اس ملک کے اندر ہیں، ہمارے بچوں کے فیوچرز اس ملک کے ساتھ اٹیچ ہیں. ہم ایسی کوئی بات نہیں کریں گے جس سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچے. تو میری یہی ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ دیکھیں آپ اپنے کچھ جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے، جہاں پر ہمارے تحفظات ہیں، ان تحفظات کو سنا جائے، کریکٹ کیا جائے اور امپلیمنٹ کیا جائے. آمین آمین. اچھا سر مجھے بتائیں، آنے والے بجٹ میں یہ بھی تجویز دی جا رہی ہے کہ جی ایس ٹی کو بڑھا کر 19% کر دیا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنے بھی کمرشل امپورٹرز ہیں ان پہ ڈیوٹیز بڑھانے کے بعد کیا جا رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس سے عام آدمی کے لیے کتنا مہنگا ہو جائے گا، اور تاجر برادری کا اس پہ کیا پرسپیکٹو ہے؟ دیکھیں الٹیمیٹلی آپ ٹیکسیشن کو جتنا بڑھائیں گے اتنی مہنگائی ہوگی. وی آر ویری آپ کی گریٹفل، انکم وہیں پہ کھڑی رہے گی، ٹیکسیشن بڑھتی رہے وی آر گی. ویری گریٹفل ٹو دا اسٹیٹ اینڈ دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہ پچھلے دنوں انہوں نے 1.5% انٹرسٹ ریٹ کو فائنلی کم اباؤٹ ٹائم. کیا. اٹ از گڈ. دیکھیں is very حکومت good. کے ہر اچھے قدم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مزید کمی اس میں آنی چاہیے؟ آنی تو چاہیے. دیکھیں جب میں ایک بات یہ کہتا ہوں، آپ کے سوال کے جواب کی طرف بعد میں آؤں گا، جب تک آپ روپے اور ڈالر کی پیرٹی کو امپروو نہیں کریں گے، جب تک آپ انٹرسٹ ریٹ کو نیچے نہیں لے کر آئیں گے، جب تک آپ بجلی اور گیس کے بلوں کو کم نہیں کریں گے، تب تک آپ کی انڈسٹری نہیں چلے گی. آپ انویسٹر کو کس طرح بلاؤ گے؟ آپ کا تو لوکل انویسٹر اس ملک سے باہر جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی. آپ کو تو اگر آپ صرف ان کیوں کا ہی جواب لے لیں کہ کیوں آپ کا پاکستانی آپ کا ملک چھوڑ کے، آپ کے ملک کی انویسٹمنٹ چھوڑ کے دوسرے ممالک میں جا کے انویسٹمنٹ کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ دیکھنا ہی نہیں ہے نا ہم نے. اس کا جواب تو ہم تب لینا جب ہم دیکھیں. ہمارا فوکس ہے سارا انٹرنیشنل انویسٹر پر. بھائی گورے کو دیکھنا ہے، پہلے اپنے حالات تو ٹھیک کر لو، اپنے انویسٹر کو تو بنا لو. ایک آپ کی بات کو ایڈ کروں، الٹیمیٹلی ہمارے یہاں انویسٹرز آتے ہیں، انہیں ہمارے ملک کی اکانومی کا ہم سے بہتر پتہ ہے. بالکل ایسے ہی. ان کی پوری نظر ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. تو جب ہم کسی فارن انویسٹر کو اس ملک میں لانے کے لیے کاوشیں کرتے ہیں تو ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے ملک سے کتنا لوکل انویسٹر ملک چھوڑ کے جا رہا ہے، تو وہ کنونس نہیں ہوتا اس بات سے. لیکن میں پھر امید کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارا جو لوکل انویسٹر ہے وہ بھی اس ملک کے اندر رکے، ہم اسے اتنی فیسلٹیز دیں، اور جو ہمارے فارن انویسٹرز ہیں وہ بھی اس ملک کے اندر آئیں. الٹیمیٹلی وہ آئیں گے، انویسٹمنٹ آئے گی، آپ کے ملک میں جابس کی اپرچونیٹیز بڑھیں گی. دیکھیں ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ اس وقت ہمارے بچے اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے، کوئی مانے یا کوئی نہ مانے، کوئی مجھ سے جتنا مرضی اختلاف کرے، لیکن سچ یہی ہے کہ ہمارے بچے اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے. تو جب آپ کے ملک کے اندر انڈسٹری لگے گی، اپرچونیٹیز ہوں گی، تو الٹیمیٹلی ہمارے بچے یہاں پر رکیں گے. تو ہمیں اس طرح سے دیکھنا ہے. تو وہ میں بار بار دعا کر رہا ہوں، امید کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر وہ وقت نہیں رہے تو یہ بھی نہیں رہے گا، یہ بھی انشاءاللہ کٹ جائے گا. لیکن بات وہی ہے کہ ہم سب کو ایک پیج پہ آنا ہوگا، ہم سب کو پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا، اور ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ جی. بڑے پر امید ہیں آپ کی انرجی مجھے بھی افیکٹ کر رہی ہے، اور آئی ہوپ جتنی امید آپ کو ہے اس پہ وہ سب کھڑے بھی ہوتے ہیں. تو سر انڈسٹری کی آپ نے بات کی، انڈسٹریز کس طرح لگیں گی پاکستان میں؟ جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ آنے کے بعد موسٹ پرابلی بجلی اور گیس کی قیمتوں میں 5 to 7 روپیز ایٹ لیسٹ اس کا اضافہ ہوگا. پروڈکشن کاسٹ جو کہ آلریڈی بہت ہائی ہے اور زیادہ ہوگی.
تو ایسے میں آپ انڈسٹریز کیسے لگا سکتے ہو یار؟ آپ کس طرح ایکسپورٹس کو اپنی بڑھا سکتے ہو؟ میں اب آپ کے پچھلے سوال کا جواب بھی اسی کے ساتھ دیتا ہوں کہ الٹیمیٹلی جب آپ ٹیکس کو بڑھائیں گے, آپ اپنی قیمتوں کو بڑھائیں گے, بجلی ہے, گیس ہے, جس طرح ہم مسلسل بڑھاتے جا رہے ہیں. میں ایک بات مختلف فورمز پہ بیٹھ کے یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو فائلرز ہیں آپ ڈاکومنٹیشن کو ضرور کریں, لیکن ود ہولڈنگ کے ریٹس کو کم کر دیجئے. جہاں پر ود ہولڈنگ 4% ہے آپ 0.5% کر دیں. ہمیں اپنی ود ہولڈنگس کے اس جو پیسہ ہم نے بینک سے لیا ہوتا ہے, جب وہ سرکار ہمارا ود ہیلڈ کر لیتی ہے تو ہمیں ریفنڈس کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے, اور ریفنڈس ہمیں نہیں ملتے. تو میں سرکار سے یہ کہتا ہوں آپ ڈاکومنٹیشن ضرور کریں, لیکن آپ ریٹس کو کم کر دیں. آپ کی ڈاکومنٹیشن بھی ہو جائے گی, ہمارے ریفنڈس بھی کم, ہمیں آپ سے نہیں لینے پڑیں گے, آپ کو ود ہولڈنگس بھی زیادہ نہیں کرنی پڑیں گی. اب جب آپ نے جب اپنا روپی اتنا ڈیویلیو کر لیا ہے, پہلے ہم ورکنگ کرتے تھے 140 پہ, اب آپ ورکنگ کرتے ہیں 280 پہ, اور اس دفعہ تو آپ کا بجٹ بھی 295 پہ بنا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنی کرنسی کو اور ڈیویلیو کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور IMF نے کہا تھا 305 تک بھی جائے گا. اگر اب آپ اس کو اور ڈیویلیو کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کے ملک میں انفلیشن اور بڑھے گی, بالکل ایسے آپ کے ملک میں مہنگائی اور بڑھے گی. جب آپ اس کو 305 کریں گے تو جتنی بھی امپورٹڈ آئٹمز ہیں ان تمام کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. جب ان کی قیمتیں بڑھیں گی تو کیا آپ فیول کی قیمت نہیں بڑھائیں گے؟ جو پیٹرول کی قیمت ہے کیا وہ نہیں بڑھے گی؟ تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے اور دیکھیں, ہم نے پچھلے کئی سالوں میں یہ تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے کہ جب ہم نے اپنے روپے کو ڈیویلیو کیا ہے ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھیں, اب بھی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گے. اور میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں, بڑھ ہی نہیں سکتی. میں اس کے علاوہ بھی ایک بات کہتا ہوں, ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ سکتی. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی ہمیشہ پرائرٹی لسٹ ہوتی ہے, آپ نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے, اس کو نمبر 1 سے اٹھا کے نمبر 2 پہ لے آئیں, اور آپ نے اپنی امپورٹس کو کم کرنا ہے, اس کو نمبر 2 سے اٹھا کے نمبر 1 پہ لے آئیں. بائی گیونگ مور اینڈ مور فیسلٹیز ٹو یور لوکل انویسٹرز, بائی انڈسٹریلائزیشن, بائی ویلیو ایڈیشن. لیکن اس کے لیے اس انٹرسٹ ریٹ پہ, اس ڈیویلویشن پہ, اس انفلیشن پہ, اس مارک اپ کے انٹرسٹ ریٹ پہ نہیں ہو سکتا. ہمیں بہت سی چیزوں کو نیچے لانا پڑے گا, تب یہ پاسبل ہے. دیکھیں ہم ہم باتیں کر رہے ہیں, اچھی باتیں کر رہی ہیں, بہت اچھی ہیں, ہم پڑیوں کی باتیں کر رہی ہیں, لیکن پڑیاں ہم نے دیکھی نہیں ہیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم وہ امپلیمنٹ کریں, اور یہ امپلیمنٹیبل ہے انشاءاللہ, ہے تو بالکل امپلیمنٹیبل ہے, لیکن پھر ہوگا یا نہیں وہ ایک الگ بحث ہے. انشاءاللہ ہوگا, انشاءاللہ انشاءاللہ I like the ہوگا. energy. ہاں جی انشاءاللہ ہوگا. دیکھیں میں بہت پر امید ہوں اپنے پرائم منسٹر صاحب سے, اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب, ہمارے پرائم منسٹر صاحب دونوں لاہور چیمبر کے فارمر پریزیڈنٹس ہیں. نائس. الحمدللہ. تو مجھے امید ہے اینڈ دے بوتھ نوز کہ ہمارے ایشوز کیا ہیں, بزنس کمیونٹی کے کنسرنس کیا ہیں, ٹریڈرز کے کنسرنس کیا ہیں. تو بس تھوڑا سا اگر ہم اپنے انٹریکشن کو امپروو کر لیں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ, تو ہم پھر وہی بات ہے کہ ہم ایشوز کو ریزالو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ذرا آپ نے کہا دے نو کہ ایشوز کیا ہیں اور کیسے ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے. ایک اور ایشو کی بات کر لیتے ہیں اسی بات پر, پرائیویٹائزیشن کی. پرائیویٹائزیشن پر زور و شور سے کام چل رہا ہے, بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایز سچ انٹرنیشنل کمپنی کا ایسا کوئی رسپانس نہیں آیا, کوئی ایسے انویسٹمنٹ کے لیے وہ راضی نہیں ہے. تو جیسا کہ آپ نے کہا ود دس کرنٹ اکنامک لینڈسکیپ, ود دا ڈی ویلیوئنگ روپی, with inflation and everything happening in our country, کس طرح ہم لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اتنے خسارے کے شکار ادارے ہیں انہیں وہ آ کے انویسٹ کریں یا ان کو خریدیں؟ دیکھیں اپنے ایسے ہمارے ایسوئیز جو نقصان میں چل رہے ہیں انہیں بالکل پرائیویٹائز کرنا چاہیے. ہمارے ٹیکس کا بہت بڑا ایک پورشن وہاں چلا جاتا ہے جو ہماری صحت, تعلیم, سیکیورٹی, صاف پانی, ایجوکیشن پہ لگنا ہے, نہیں لگتا. اب بات یہ ہے کہ ان کے اتنے بڑے بڑے لاسز ہیں کہ ہمیں اس کو اس کی کنڈیشن کو چینج کرنا ہوگا. کوئی اتنے بڑے لاسز کے ساتھ کیسے آگے لے گا؟ اب کیوں آئے گا؟ دوسری بات, اگر میں پاکستان اسٹیل مل کی ہی بات کر لوں تو وہاں سینٹر کا اور پروونس کا اختلاف آ جاتا ہے, وہاں 18ویں ترمیم آ جاتی ہے, بہت سی جگہوں پہ 18ویں ترمیم آ جاتی ہے. تو ہمیں اب اس کو بھی دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں پر لیگل ایشوز ہیں, کہاں کہاں پر یہ کنسرنس ہیں. اور کچھ کے مطابق کچھ میں نے اکانومسٹس کی رائے بھی سنی ہے, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ شاید جو ہمارے
ادارے ہیں جو نقصان میں چل رہے ہیں انہیں پرائیویٹائز کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن ان کی بھی کوئی اس کی لاجک ہوگی کہ کیوں نہیں کرنا چاہیے. پر میری ذاتی رائے میں ہمارے ایسے تمام ادارے جو نقصان میں ہیں انہیں پرائیویٹائز بالکل کرنا چاہیے. ان کے لیے ہمیں ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ ہم انہیں پرائیویٹائز کر سکیں اور کنونس کر سکیں اگلے کو کہ اس ملک میں آ کر وہ انویسٹمنٹ کریں. تو سر اگر باہر سے ڈالرز نہ آئے اس پرائیویٹائزیشن کے دوران تو پرائیویٹائزیشن کا جتنی بھی ہو رہی ہے، چل رہی ہے، کام چل رہا ہے، پالیسی ہے، اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں الٹیمیٹلی ہمیں اقدامات تو کرنے چاہیے اور ہمیں اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، اور کوشش کرنے سے ہی آپ غلطیاں بھی کرتے ہیں اور غلطیاں کر کے آپ سیکھتے بھی ہیں. بس میری ریکویسٹ صرف یہ ہے کہ غلطی کو بار بار نہ کیا جائے. جو غلطیاں ہم نے کر لی ہیں ان غلطیوں سے سیکھا جائے، امپروو کیا جائے. اور جہاں تک میری بھی اگر خواہش ہے تو اس کے علاوہ ہو سکتا ہے آپ کی بھی ہو اور بہت سے ایسے پاکستانیوں کی خواہش ہو کہ جو ہمارے، اب دیکھیں نا، اگر ہم یہ بات، میں صرف پاکستان اسٹیل مل کی بات کروں تو ہم اس کو چلا بھی نہیں رہے اور ہم اس پہ اخراجات بھی کر رہے ہیں. لیکن کچھ ہمارے ایسے ایس او ایز ہیں جیسے ریلوے ہو گیا اور باقی ہو گیا، وہ تو چلنے کے ساتھ ساتھ نقصانات کر رہے ہیں. تو ہمیں وہاں پر کچھ ایسے ان پروڈکٹس کو ایڈ کرنا ہوگا، یا ہمیں فیسلٹیز ایسی دینی ہوں گی، یا ہمیں ایسے اقدامات کرنے ہوں گے کہ وہاں پر نقصان اس کا کم ہو اور اس کی زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو استعمال کریں. پھر یہی بات ہے کہ جو اگر آپ مجھ سے ٹیکس پہ بات کریں تو میں اس پہ بہتر بات کر سکتا ہوں. اب جن کا یہ سبجیکٹ ہے، جن کی یہ فیلڈ ہے، ان کے ساتھ بیٹھیں کہ کیسے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. وہ ضرور کوئی نہ کوئی، دیکھیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سلیوشن ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی سلیوشن ہوگا. لیکن اگر آپ اپنے اس دائرہ کار سے، اگر میں چیمبر کو اس سے زیادہ امپروو کرنا چاہتا ہوں تو الٹیمیٹلی مجھے اس ٹیم سے اگر میں سیٹسفائی نہیں ہوں تو مجھے اس ٹیم کے باہر نکلنا پڑے گا. ٹیم سے باہر نکلیں، لے پوچھیں کیا ہمارے پاکستانیوں کے پاس اتنے گٹس نہیں ہیں، کیا ان کے پاس اتنا وقوف نہیں ہے کہ وہ آپ کو گائیڈ کر سکیں کہ ہم کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہی بات ہے انشاءاللہ کہ اگر ہم رابطہ کریں اور ول تو ہے گورنمنٹ کی تو اللہ تعالیٰ رستے بھی نکالے گا. ول تو ہے، اور آپ یو ہیو میڈ اٹ ویری کلیئر کہ آپ بہت پر امید ہیں. لیکن سر ریشنلی آپ نے مجھے بتانا، سولوشنس تو ہوتے ہیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سولوشن ہوتا ہے، لیکن ریئلسٹکلی، ریشنلی آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جو کہتی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے ہمارا وہ آگے بڑھ کر ہماری پاکستان کی اکانومی کو سنبھالے گا، کیا آپ کو حکومت اس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ واقعی ایسا ہوگا؟ دیکھیں پرائرٹیز ہوتی ہیں ہر ایک کی. اب مجھے اس وقت یہ نہیں پتا کہ حکومت نے اپنی لسٹ میں کس کو پرائرٹی نمبر 1 پہ رکھا ہے اور اس پرائرٹی لسٹ پہ وہ کیسے کام کر رہے ہیں. تو یس، ہم جو وہ سنتے ہیں یہ بالکل سنا جاتا ہے. حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم انفلیشن کو کم کرنا چاہتے ہیں، ہم مہنگائی کو روکنا چاہتے ہیں، ہم فارن انویسٹر کو لانا چاہتے ہیں، ہم ملک میں انویسٹر جو لوکل انویسٹر ہے ہم چاہتے ہیں ملک میں انڈسٹری چلے، ہم چاہتے ہیں ملک میں روزگار ہو، ہم چاہتے ہیں آئی ٹی بہتر ہو. لیکن پرائرٹی لسٹ میں سب سے اوپر کون ہے؟ تو وہ تو حکومت اب بتا سکتی ہے کہ پرائرٹی لسٹ میں اوپر کون ہے. لیکن یہ سارے نعرے حکومت سے سنے جاتے ہیں اور حکومت ان سب پہ کام کر بھی رہی ہے. تو ہمیں اگر یہ پھر وہی بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی ول ہوگی، اگر اللہ تعالیٰ کی ول ہوگی اور ہماری اس طرح سے کاوشیں ہوں گی تو ضرور بہتر ہو جائے گا. لیکن اٹ از ویری امپورٹنٹ، یہ تب ممکن نہیں ہے جب تک تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج کے اوپر نہیں. ٹھیک ہے، سو ڈو یو سی اٹ ہیپننگ اور ناٹ ان دی نیئر فیوچر؟ ریئلسٹکلی سر امید سے نہیں، امید سے تو ہیں آپ، امید سے دل تو آپ کا کہتا ہے کہ ہوگا، دماغ کیا کہتا ہے؟ میری تو خواہش ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ بیٹھیں، چارٹر آف اکانومی کو سائن کریں، کوئی گورنمنٹ آئے، کوئی گورنمنٹ جائے، پالیسی چینج نہیں ہونی چاہیے. وی شوڈ رائٹ دا پالیسیز، شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم پالیسیز ہونی چاہیے. انہی پارٹیوں میں سے کسی نے آنا ہے نا، یہ سائن کریں، بیٹھ کے کریں. دیکھیں اس وقت جتنے بھی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں ہمارے ریپرزینٹیٹیوز بیٹھے ہیں، ہم تو نہیں بیٹھے نا. اب بات یہ ہے ان سب کو بیٹھنا چاہیے ایک پیج کے اوپر، ان لیڈرز کو بیٹھنا چاہیے، کیونکہ جب تک آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، آپ کے ملک کے اندر اکنامک سٹیبلٹی نہیں ہوگی. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ، دا فرسٹ اسٹیپ، آپ اگر اکانومی کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی کو لائیں، اس کے بعد بہتری ہونی شروع، ورنہ تب تک آپ اور میں دعائیں مانگتے رہیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ کہتے رہیں گے. لیکن اگر ہم نے نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کر
ایک دوسرے پر ہم نے کیچڑ اچھالنا ہے اور ایک دوسرے پہ ہم نے الزامات لگانے ہیں، تب تک آپ کی اکانومی بہتر نہیں ہوگی. چلیں، تو مطلب سلوشن ہے، سب کچھ ہے، لیکن ریئلسٹکلی جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. اور پرابلی نہیں ہوگا. تو سر آپ مجھے بتائیں آنے والے بجٹ کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو عوام کے لیے اور مزید کیا سرپرائزز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں الٹیمیٹلی آنے والے بجٹ میں جو سننے میں آ رہا ہے، میں بھی سن رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، کہ سیلز ٹیکس بڑھا دیا جائے گا، سیلریڈ کلاس کے اوپر ٹیکسز کی شرح کو بڑھا دیا جائے گا. نان سیلریڈ کے بھی انکم ٹیکس بڑھنے کا امکان ہے بہت زیادہ. ہاں، ہر شعبے پہ، کیونکہ ابھی 9,500 ارب کا ٹارگٹ تھا، اگلا ٹارگٹ 12,500 Almost ارب 13 کر روپے دیا کا انہوں نے. ہے، 13 کر دیا. جب اتنا بڑا ٹارگٹ ہو گیا تو وہ ٹارگٹ ایسے نہیں پورا ہوگا، کیونکہ اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے. اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ جو ریونیو آپ کو انڈسٹری سے آتا ہے، اب آپ نے اس ریونیو کو کہیں سے تو پورا کرنا ہے. بالکل. تو وہ کہاں سے ہوگا؟ آپ سے ہوگا یا مجھ سے ہوگا. تو جو ایگزسٹنگ لوگ ہیں، آپ پیٹرول پہ شرح کو بڑھا دیں گے، آپ باقی ایسی چیزوں پہ ٹیکسیشن کو بڑھا دیں گے جو سب دیتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم پاکستانی ٹیکس سارے دیتے ہیں، لیکن ہم انکم ٹیکس کی ریٹرن کو فائل نہیں کرتے. ہمیں انکم ٹیکس کی ریٹرن کو فائل کرنا چاہیے، جو کہ بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اور کیا عوام کے لیے مزید سخت دن آنے والے ہیں؟ میں پھر یہ نہیں کہوں گا، میں کہوں گا دیکھیں مشکل وقت ہے، قوموں پہ آتا ہے. اگر پہلے سخت وقت، آسان وقت تھے تو وہ گزر گیا، یہ مشکل وقت بھی گزر جائیں گے. لیکن پھر یہی بات ہے کہ ہمیں ہمت، حوصلے اور پاکستان کے لیے مشکل وقت سے گزرنا ہوگا. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ٹیبل کے دونوں طرف بیٹھے لوگوں کو اس طرح سے کرنا چاہیے کہ اگر ہم صرف اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم نہ کریں. میں تو ایک اور رائے بھی دیتا ہوں دے دیں، کہ ضرور دیں. اسمبلی میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں انہیں تنخواہ نہیں دی جانی چاہیے. آئی ایگری. وہ ہمارے نمائندے ہیں نا. اب وہ 25 کروڑ عوام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں نا، تو وہ تنخواہ کس بات کی لیتے ہیں؟ ہم نے ان کو اسمبلی میں بھیجا ہے، تو انہیں تو اپنی پاکٹ سے وہاں پر جا کر خرچ کرنا چاہیے. تو ایک آپ کے پاس ہے نہیں اور آپ ایکسپینڈیچرز لے رہے ہیں. دوسرا، ہم جو فری یونٹس دیتے ہیں کس بات کے دیتے ہیں؟ تیسرا، ہم سبسڈیز دیتے ہیں کس بات کی دیتے ہیں؟ اکراس دا بورڈ سبسڈیز ختم کر دیں، اکراس دا بورڈ ایک ریٹ کر دیں. تو دیکھیں جہاں پر ہم کچھ کر سکتے ہیں وہاں پر تو ہمیں کرنا چاہیے نا. یہاں پر تو ہمیں آئی ایم ایف سے شاید پوچھنے کی ضرورت نہیں نا ہے. تو یہاں تو یہ فیصلے تو ہم نے کرنے ہیں نا. آپ پرائم منسٹر صاحب اگر تنخواہ نہیں لیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی تنخواہ نہیں لینی چاہیے. ایگری. تو یہ بچے گا نا خرچہ. آپ اور میں سنتے ہیں نا کہ بھئی خرچہ سیشنز کا اتنا بڑا ہوتا ہے، نہیں ہونا چاہیے. ہاں، جو ایکسپینڈیچرز ہیں، جو بجلی کے، گیس کے، وہ ضرور دیں. تو جو اخراجات ہم کم کر سکتے ہیں ان اخراجات کو ہمیں کم کرنا چاہیے. سر پہلے تو آپ نے میٹھے میٹھے کہہ دیا کہ مشکل وقت آنے والا ہے، لیکن ہمت نہیں ہارنی. لیکن پھر آپ نے ذرا کھل کے بڑی اچھی باتیں بھی کی. آئی ووڈ 100% اگری ود یو آن دیٹ. اب ایک آخری بات ہے جو آپ نے ذرا کھل کے بتانی ہے، وہ بھی کہ یہ آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، سب مانتے ہیں کہ جب تک پالیسی میکرز، اسٹیک ہولڈرز مل کر نہیں بیٹھتے، مل کر پالیسی میکنگ نہیں کرتے، ان پہ عمل درآمد نہیں کرواتے، تب تک صحیح طرح سے نہیں چل سکتا. تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اسٹیک ہولڈرز میں اور پالیسی میکرز میں، گورنمنٹ میں یہ ورکنگ گیپ کیوں ہے؟ ٹرسٹ کا گیپ ہے کہ ہم دونوں سائڈ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. ہمارے اسٹیکس کا بھی بہت بڑا ایشو ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اسٹیکس ہیں یا نہیں ہیں. دونوں سائڈوں کی بات کر رہا ہوں. اٹ از ویری امپورٹنٹ. جب آپ کے سارے اسٹیکس جس کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کی پالیسی فرق ہوتی ہے. جب آپ کے اسٹیکس نہیں ہوتے آپ کی پالیسیز فرق ہوتی ہیں. تو یہ اور ٹرسٹ کے گیپس کو نکالنا. آپ جیسے دیکھیں ہمارا جو ریونیو کلیکٹنگ اتھارٹیز ہیں، وہ جن سے انہوں نے کلیکٹ کرنا ہے وہ سمجھتے ہی انہیں چور ہیں، بالکل کہ یہ چور ہیں. تو ہمیں چینج کرنا ہوگا. لیکن سر یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ کیا بنی؟ ایک دن میں نہیں ہوتا یہ. اور تالی پھر ویسے میں تو اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ تالی ایک ہاتھ سے بھی بچ جاتی ہے، آواز ایک ہاتھ سے بھی آواز آ جاتی ہے، لیکن تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. دونوں طرف سے ڈیفیسٹ ہے. تو پھر وہی بات ہے کہ ہمیں اپنے ان جو ہمارے ایشوز ہیں انہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے ریزالو کرنا ہوگا. ہمیں اپنے ایشوز کو بتانا ہوگا کہ ہمارے یہ ایشوز ہیں، اور ٹرسٹ کرنا ہوگا. اور لیکن ٹرسٹ ایسے نہیں ہوتا. ٹرسٹ کے لیے
آپ کو بہت قربانی دینی پڑتی ہے. تو دونوں سائڈوں کو قربانی دینی ہوگی. اٹ از ویری امپورٹنٹ. تو کیا یہ دونوں سائڈس قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں. چلیں میرے خیال سے اسی نوٹ پر آج کے ایپیسوڈ کا ہم اختتام کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب آپ نے ایک دفعہ پھر سے کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. بڑی مزیدار ڈسکشن تھی, ایک ہیلدی ڈسکشن تھی, اور لائک اٹ جب آپ کھل کے آنے لگے اس نے تو اور بھی 4 چاند لگا دیے. آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آج کا آپ نے یہ ڈسکشن آپ نے سنی. اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, اور یہ بھی بتا دیں کہ اگلا گیسٹ آپ کون چاہتے ہیں ہم اس شو پہ آپ کے لیے بلائیں. نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اور آپ کو پتہ ہے باقی کیا کرنا ہے. لگے رہنا ہے, ڈٹے رہنا اور دیکھتے رہنا ہے سما منی وتھ غزال.